من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال جل جلاله وعم نواله وعز اسمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأولاد محمد وأحباب محمد وأولياء أمته الأجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یعقوب علیہ السلام ایک بہت بڑے پیغمبر دنیا میں اللہ کی جانب سے تشریف ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 11 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ دونوں اللہ کی طرف سے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بیٹی اس کو پیدا کرنے والے ماں کی طرف سے۔ تو اولاد کی شکل چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں پر خوشی کا اظہار کیا جانا ہے۔ ان 11 بیٹوں میں سے ایک بیٹی کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ سبھی بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بہت خوبصورت تھے، حسین تھے، جمیل تھے، لیکن سب میں زیادہ جو خوبصورت تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہونے کی حیثیت سے یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، بڑا چاہتے تھے۔ دوسرے بھائیوں نے دیکھا کہ بجان یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے، انہوں نے ایسے سمجھا کہ ہم سے محبت کم ہوتی ہے یوسف علیہ السلام سے زیادہ۔ تو ان کے دل میں خیال آیا، بھائیوں کے دل میں، کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے جدا کر الگ کر دیا۔ بعد میں کسی بہانے سے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور
ان کو ایک بہت پرانے کنویں کے اندر، پرانی باولی کے اندر ڈال دیا تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ اور یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا، کرتا پیرہن قمیص جسے کہتے، ایک بھیڑیے کو پکڑ کر اس کے خون سے اس کو رنگ دیا، کنویں میں ڈال دینے کے بعد گھر واپس آیا تو پوچھا یعقوب علیہ السلام نے کہ بھائی سب آ گئے، یوسف کہاں؟ تو بھائیوں نے کہا کہ بابا جان ایسا ہوا کہ ہم گئے تھے جنگل میں، بھیڑیا آیا، یوسف کو کھا گیا، قتل کر دیا۔ یہ دیکھیے ان کا کرتا ہے جو سارا خون میں رنگا۔ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے۔ تو جب آدمی کسی چیز سے الگ ہو جاتا ہے، جدا کر دیا جاتا ہے، تو اس کی محبت پہ ایک جذبے کے تحت غم کی کیفیت میں اظہار غم جو ہوتا ہے وہ آنسو کی شکل میں، آگ تو اندر لگتی ہے لیکن دھواں باہر نکلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ہوتے ہواتے اپنے ملک سے بچھڑ کر اس ملک پہنچ گئے جس ملک کا نام ہے مصر۔ مصر کا نام قرآن مجید میں بھی ہے۔ مصر ملک کے جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، جن کو قاری کہا جاتا ہے، قاری قرآن، بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ شاید مصری کو بھی مصری اس لیے کہا جاتا ہے بہت میٹھی ہوتی ہے۔ جی یہ تو پہلے کے حالات تھے۔ پھر کسی وجہ سے ایسا ہوا کہ اس ملک میں قحط آیا، قحط کال، یعنی اناج اور غلہ ملتا نہیں، بارش ہوتی نہیں، تو لوگ بڑے پریشان تھے۔ یعقوب علیہ السلام تو اپنی جگہ پر ہی تھے، اپنے گھر میں تھے، ان کے بھائی مصر گئے۔ مصر دیکھا تو وہاں پہ بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل شہزادہ حکومت کر رہا ہے۔ وہ دراصل یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ قرآن مجید میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ میں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنا، قرآن مجید میں سارے واقعہ موجود، دلیل کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی اور کتاب ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی۔ اول کتاب اللہ، دوم حدیث رسول اللہ، سوم اجتماع امت، اجماع امت چار القیاس۔ یہ ہیں اہل سنت وہ جماعت کے فقہی ستون، اسلامی ستون، جس پر ہم چلتے بھی ہیں اور عمل کرتے ہیں، انہیں کو اہل سنت وہ جماعت کہتا ہے۔ جب یہ 10 بھائی مصر گئے، ملک مصر، تو کسی طریقے سے آپس میں ان کی ملاقات ہو گئی، جان پہچان ہو گئے، پہچان لیے کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں، کیا آپ کا نام یوسف ہے؟ یوسف علیہ السلام نے جواب پوچھا کیا آپ کا نام یوہ ہے؟ کیا آپ کا نام بنیامین ہے؟ کیا آپ کا نام فلاں ہے فلاں؟ ہاں۔ تو بہرحال جب آپس میں ملاقات ہوئی، بھائیوں نے کہا کہ بھائی آپ کی محبت میں بابا جان کی طبیعت بہت خراب، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، روتے روتے ان کے آنکھوں کی روشنی چلی۔ دیکھیے اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ یہ ماں اور باپ کی محبت دنیا کے کسی میڈیکل ہال کی گولی کھانے سے نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے قدرتی ہے، نیچرل ہے، آرٹیفیشل نہیں،
قدرتی ہے، قدرتی، یہ کاٹھی میں، یہ باڈی میں، خون میں، رگوں میں، ہڈیوں میں، نس نس میں اللہ نے رکھا ہے. یہ کوئی عرق پلانے سے نہیں آتی وہاں پر، اللہ کی طرف سے رکھی جی. تو کہا کہ بھائی آپ کی محبت میں بابا جان بہت ہوتے، بہت بے چین رہتے ہیں، بہت تڑپتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو نہیں دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی، روشنی چلی. تو اس کے بعد جو ہوا وہ قرآن شریف میں موجود ہے. ٹھیک ہے یہ سب ہو گیا نا. اب میں تو یہاں سے فی الوقت نکل نہیں سکتا کیونکہ بڑی اہم ذمہ داریاں مجھے سونپی گئی، ایک دم نکلنا میرے لیے مشکل ہے. ایسا کیجیے، میں تو چل نہیں سکتا، یہ میرا کرتا جو آپ نے پہنا ہوا تھا، آپ کے جسم کا ایک حصہ تھا، لباس، قمیص، بشرٹ، اب اپنے سمجھنے کے لیے چاہیے اتار کے دیا بھائیوں کو. کیا کریں اس کا؟ کچھ نہیں کریں. یہ جو میرا کرتا ہے نا، حفاظت سے لے جائیں، حفاظت سے لے جا کر کیا کریں، ادھر نہ رکھیں، بابا جان کے چہرے پر ڈالیں. وہ لوگ جو دلیلوں کی تلاش میں رہتے ابھی تک گھوم رہے بھٹک رہے ہیں، ہاں وہ قرآن پڑھیں گے. اگر قرآن پڑھتے ہوتے تو پھر دلیل کے نظر بھٹکتے. اس لیے بار بار یہ فقیر عرض کرتا ہے قرآن پڑھیے. قرآن نہیں پڑھنے سے یہ سارے جھگڑے پیدا ہو. قرآن کو ہم نے پڑھا ہی، میلاد ہم نے منایا بڑے جوش سے، بڑی خوشی سے، لیکن سرکار نے جو فرمایا کیا وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے؟ اے امت میں تو جا رہا ہوں اللہ کے پاس، لیکن دو بڑی بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. سرکار نے ہم کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، لیکن ہم خالی ہاتھ. جی ترکت فیکم الثقلین، میں تم کو دو بڑی بھاری گراں محبوب پسندیدہ یقین والی چیزیں دے کے جا رہا ہوں. یقین والی چیزیں، بہترین، اس سے بہترین چیزیں تمہارے لیے نہیں ہو سکتی. اول کتاب اللہ. کیا تم کو معلوم ہے سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ کہا کہ اللہ کی کتاب. ہم پہلے کتاب اللہ والے، ہم پہلے مکے والے ہیں، ہم پہلے مدینے والے ہیں، ہم پہلے شریعت والے ہیں، ہم پہلے قرآن والے، بعد میں سب والے. کتاب اللہ سب سے پہلے تم کو کتاب اللہ دے رہا ہوں. کیا تم تھامو گے، پکڑو گے اسے، اس پر عمل کرو گے، اس کے خلاف نہیں چلو گے؟ دوسری چیز، میں اپنی اہل بیت تم کو دے رہا ہوں. اللہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحفے، بڑے تحفے. کوئی تحفہ دیتا ہے تو ان کی قدر کرتے. یہ صاحب فلاں کا دیا ہوا، امتی نہیں دے رہا ہے، پیغمبر امتی کو دے رہے ہیں، تو پیغمبر بڑے تو پیغمبر کا تحفہ بھی بڑا. اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا خدا کی طرف. بڑی بڑی گدیاں، بڑی بڑی سیٹیں، بڑا بڑا اختیار آپ کو مل جائے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. سرکار سے بڑا کوئی چاہنے والا امت کو خیرخواہ، مفتی، مربی، اخلاق کی پرورش کرنے والا، جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے والا سرکار سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اس کتاب اللہ میں، اس قرآن مجید میں، جس کا دنیا حوالہ مانگتی ہے، دنیا لے حوالہ، پڑھے دنیا قرآن، سمجھے دنیا قرآن، سمجھائے دنیا قرآن.
تو بھائیوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی بابا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا، کیا فائدہ ہے اس کا، کرتے سے کیا ہوگا، نہیں کہا انہوں نے، خاموش لے لیا۔ کچھ بات ہے، کچھ راز ہے، کچھ نکتہ ہے جی، کچھ تو مفید کام کی بات ہے۔ یہ بھی تو یوسف علیہ السلام اپنا کرتا دے رہے ہیں، کہا کہ یہ کرتا لے جا کر بابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، آنکھوں پر ڈال دینا۔ تو بھائی سنبھال کے مصر سے لائے اپنے ملک جہاں بھی یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، ایسی حالت میں جب کہ آنکھیں تو ہیں لیکن روشنی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو وصیت تھی، نصیحت تھی بابا جان کے چہرے پر۔ اچھا یہ بھی یاد رہے یعقوب علیہ السلام والد ہے، یعقوب علیہ السلام کرتا یوسف علیہ السلام کو نہیں دے رہے، بیٹے کا کرتا باپ کو دے رہے۔ فضیلت کا اندازہ لگائیے، پیغمبر کیسا ہوتا ہے، پیغمبر کا بیٹا بھی کیسا ہوتا ہے، پیغمبری صفات کیا ہوتی ہے، پیغمبری مقام کیا ہوتا ہے۔ انسان نے خود اپنا مقام نہیں سمجھا تو پیغمبر کا مقام کیا سمجھے۔ اپنے مقام سے ہی انسان جاہل ہے، ناواقف ہے، بے خبر ہے، باخبر نہیں ہے، تو پیغمبر کا مقام کیسے معلوم ہے، پیغمبر کے لباس کو کیا جانے۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام یعنی بیٹے کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی باپ والد محترم کی چہرے پر ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کر دی۔ اللہ، اسی کا نام ہے آثار مبارک۔ لوگ پوچھتے ہیں آثار مبارک کہاں ہے قرآن میں؟ ارے پڑھے تو آپ قرآن میں ملے گا نا، آپ نے پڑھا ہی نہیں قرآن، آپ نے دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی، آپ کو دعوت دی جا رہی پڑھیے قرآن، لڑیے نہیں، آپ لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آج لڑنا ہمارا محبوب مشغلہ ہے، پڑھنے سے ہم بھاگ رہے ہیں، پڑھتے نہیں، تلاوت نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جہاں حالت قرآنی ہوتا ہے اعلان آتے وہاں سے بھاگ جاتے، راستہ کدھر نہیں دکھ رہا۔ تو یوسف علیہ السلام صاحب زادے کرتا پیدر بزرگوار کے چہرے پر ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کرتے میں ایسا معجزہ، ایسی کرامت اور ایسا کرشمہ رکھا تھا کہ گئی ہوئی بینائی لوٹ کیا، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کا یہ عالم ہے تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کا عالم کیا ہوگا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، مرد مومن کا مقام ہے تو پیغمبر کا مقام کیا ہوگا بھائی؟ کوئی ذہن ہے اندازہ لگا سکتا ہے، کوئی کتاب ہے جو سمجھا سکتی ہے؟ کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن، آثار مبارک کی دلیل۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا، قمیص وہ پیغمبر کے جسم سے لگا، پیغمبر کا حصہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دکھا کے نہیں کیا تھا نہیں میرا ہاتھ دیا کے لگاؤ، جسم کا کوئی حصہ پیس آف باڈی نہیں کیا تھا، بلکہ جسم کو لگا ہوا، مس کیا ہوا۔ اب ظاہر ہے آدمی جب لباس پہنتا ہے تو آدمی کے جسم کے جو مسامات ہوتے ہیں، مسامات باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، وہ سادہ آنکھ سے نہیں دکھتے، مائکروسکوپ سے دکھتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، وہ اندر سے ایک مادہ نکلتا ہے پانی، جس کو ہم کہتے ہیں پسینہ۔ ظاہر ہے ایک انسان ہونے کے سے، بشر ہونے کے سے حضرت یوسف علیہ السلام پسینہ بھی آیا ہوگا، اس کرتے میں لگا ہوگا، جذب ہوا ہوگا۔ نہ صرف کرتے کا معجزہ ہے بلکہ آپ کے پسینے کا بھی معجزہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا معجزہ کیا ہو، آپ کے کرتے کا معجزہ کیا ہو؟
12 रबीउल शरीफ को सारी दुनिया के अंदर, जहाँ में सिकंदराबाद में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में नहीं, हिंदुस्तान में, सारी दुनिया के अंदर आसार मुबारक दिखाए गए। जिन लोगों का ताल्लुक है अपने पैगंबर से, जो शाखें अभी दरख्त के तने से टूटी नहीं, हरी भरी है, उनका ताल्लुक है, क्योंकि उनको बड़ी खुशी होगी। तो जिनका ताल्लुक नहीं है उनके मुताल्लिक गुफ्तगू भी नहीं करती। ये ताल्लुक वालों की बातें, निस्बत वालों की बातें, मोहब्बत वालों की बातें, इस मैदान में आने के बाद ही बातें समझ में आती हैं। जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम बात चलते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह। उनकी जो कौम थी, जो मिल्लत थी, और वो लोग जिस बस्ती में, जिस शहर में, जिस स्टेट में रहा करते थे, वहां पानी की किल्लत हो गई। ऐसा होता है, बारिश नहीं होती है तो दुआएं करते, पानी मांगते अल्लाह से। पानी पैदा करने वाला भी अल्लाह, उठाने वाला भी अल्लाह, आसमान पे रोक के रखने वाला भी, और वक्त पे बरसाने वाला भी। अगर साल के 12 महीने बारिश होती रही तो रहमत है या जहमत है? नहीं, जब उसका मौसम है, सीजन है, जब बारिश होती है। सरमा में बारिश नहीं होती, गर्मा में बारिश नहीं होती, मौसम नहीं होती। तो पानी उठाने वाला भी अल्लाह, कैसे उठाए वो तरीका भी उसको मालूम है, तो उसने पैदा किया है। बरसाने वाला भी। तो बारिश रुक गई नहीं, हुक्म है उम्मत मोहम्मदी को, बारिश ना हो तो परेशान ना हो, पानी की तरफ रुजू ना हो, बल्कि पानी के खालिक की तरफ रुजू हो जाए। अल्लाह, मखलूक तड़प रही है, तरस रही है, भूखी है, प्यासी है, जानवर मर रहे हैं, क्या करना चाहिए? उसके लिए एक नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज की अहमियत, पानी की नमाज, पानी की नमाज, उसका नाम है सलातुल इस्तिस्का। पानी मांगना, अल्लाह ताला से मांगना। और कैसा मांगना? खुले मैदान में जाना, मस्जिद में नहीं पढ़ना है, खुले मैदान में जाना, और ऐसे कपड़े पहनकर जाना कि जिससे देखने वाले, अरे क्या गरीब है, क्या फकीर है, काबिल रहम है, अल्लाह को रहम आए। आप अच्छे कपड़े होंगे, ठीक है, रखिए, लेकिन पुराने मगर साफ सुथरे, तत्तहुम शत्रुल ईमान, बाकी इस्लाम में आधा ईमान है, आधा। हमने ना आधा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना पूरा समझने की कोशिश। सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, खोल खोल के बता रहे हैं, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल सब नमाजों में दुआ करते हैं तो ये हाथ की जो हथेलियां होती हैं ये हमारी तरफ होती है, और जब नमाज इस्तिस्का, सलात इस्तिस्का, पानी मांगने की दुआ करे तो ये पीठ हमारी तरफ होनी चाहिए, दुआ मांगने का ये अंदाज। हाथों को बदल देना है आपको। तो अब वो लोग उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनके पास नहीं है। जब आपका महकमे मौसमियात क्या कर रहा है, एस्ट्रोनॉमी क्या कर रहा है, वो पानी नहीं हो रहा है, नहीं पढ़ा है, लोग भूखे मर रहे हैं, वहां नहीं गए, ऑफिस में नहीं है, दफ्तर में नहीं है, डिपार्टमेंट में नहीं है, सीधा मूसा अलैहिस्सलाम पास है। अगर कुछ कर सकते हैं तो नबी वक्ती कर सकते हैं।
اگر کچھ ہو سکتا ہے رحم کا معاملہ تو پیغمبر کے ذریعے ہو سکتا ہے. کوئی ہمارا ذریعہ نہیں, یہ پیغمبر ہی ہمارا ذریعہ ہے. وسیلہ یہ بھی قرآن شریف کے اندر موجود ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب قوم آئی روتی ہوئی, پلاتی ہوئی, چیختی ہوئی, چلاتی ہوئی, جی بے بس, لاچار, اے پیغمبر زمان, اے نبی وقت, اے رسول عصر, ہم سے کچھ نہیں ہو رہا, اب آپ ہی کچھ کیجئے, ہم پر رحم کیجئے. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ. دیکھیے پیغمبر کی دعا, پیغمبر کے الفاظ, پیغمبر کا مانگنا کیسا ہوتا ہے, اس میں کتنا درد ہوتا ہے, کتنا اثر ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی رحم آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی, پروردگار یہ بندے بڑے پریشان ہیں اور پانی مانگتے ہیں, آپ پانی کا انتظام فرمائیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی ابھی آپ کی دعا قبول ہوگی, ابھی آسمان سے بارش ہوگی, پانی برسے گا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی قدرت کا ایک اور کرشمہ دکھانا ہے کہ پروردگار عالم پانی کو اٹھانے اور آسمان سے برسانے کا محتاج نہیں ہے, اور پانی آپ کی زمین سے ہی دے سکتا ہے. آسمان سے ہی پانی دینا اللہ کو ضروری نہیں, اچھا زمین سے بھی دینا ضروری نہیں ہے, پھر میں پتھر سے پانی دوں گا, پتھر سے کوئی پانی کا تصور کر سکتا ہے جی. پروردگار کیا حکم ہے, کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے, لاٹھی جس کو قرآن شریف میں کہا گیا عصا, عصا جی, عین صاد الف, عصا, لاٹھی, لکڑی, چھڑی جی. پروردگار وہ ہے. ایک بار تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے نا, عصا ہے, کیا کیا کرتے ہیں آپ سے؟ تو پروردگار میں اس سے جانوروں کو ہانکتا ہوں, بکریوں کو چلاتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, اس ڈنڈے سے, عصا سے, چھڑی سے میں جھاڑوں سے پتے جھڑاتا ہوں تاکہ ان کو کھلاؤں. نمبر 3, جب آرام کرنے کا موقع, استراحت کی گنجائش, میں لیٹ جاتا ہوں تو سر کے نیچے لے لیتا ہوں. عصا ایک کام 3. وہ معارب اخرى, اور دوسرے بھی کام میں کرتا ہوں. یہ 3 کام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا. پروردگار میں یہ کام لیتا ہوں, تو کہا اب وہی عصا, وہی چھڑی اٹھائیے, لکڑی اور پتھر دونوں کا میل اور ملاپ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں. یہ خدا کی سائنس ہے, انسان کی سائنس نہیں ہے. تو خدا کی سائنس ہے, خدا کا کرشمہ, خدا کی قدرت. اگر خدا بتائے تو قدرت ہے, اور وہی چیز اگر پیغمبر بتائیں تو معجزہ ہے, اور وہی چیز اگر کسی ولی سے ظاہر ہو تو وہ کرامت. اگر کسی جادوگر سے, کافر سے, منافق سے ہو تو وہ ہے استدراج, اسے کرامت نہیں کہیں گے, اسے معجزہ بھی نہیں کہتے, اسے قدرت بھی شریعت میں کہنے سے منع کر دیا. بہرحال جی پروردگار ہاتھ میں میرے عصا ہے, لکڑی ہے, کہ کیا کریں اس کو اٹھائیے اور بس پہاڑ پہ ماریے. آپ اپنے ہاتھ کے عصا کو اٹھائیے اور پہاڑ پہ, پتھر پہ ماریے. پتھر پہ لکڑی مارنا آپ کا کام, پانی نکالنا ہمارا کام. اللہ, یہ خدا کی قدرت بھی ہے, پیغمبر کا معجزہ ہے. لکڑی اور پتھر دونوں بالکل متضاد چیزیں ہیں, بالکل اپوزٹ ہے دونوں ایک دوسرے کے, کوئی میل نہیں, تال نہیں, آپس میں ایک دوسرے کا کوئی سمبند نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے بھی پانی دے سکتا ہے, چاہے تو
1000 چشمے تیری سنگ راہ پہ ٹوٹے، خود ہی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. اللہ، یہ ضرب کلیم یہی ہے. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا. اے مومن، تو اپنے اوپر اپنے نفس پر ایسی ضرب مار کہ تیرے اندر خدا کا جلوہ نظر آ. وفی انفسکم افلا تبصرون، مائکروسکوپ لگا کر سائنسدان کہکشاں کو دیکھتے ہیں، کہکشاں کو جو عام نظروں سے دکھائی نہیں دیتا. کبھی نوبت پہاڑ پہ جائیے، جا کے وہاں ٹیلیسکوپ سے دیکھیے کیا کیا نظر آتا ہے جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لکڑی کا اٹھایا، لوگوں کے نہیں، چوبی عصا، لکڑی کا عصا، کچھ کا عصا جی، مارا تو اس میں سے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 12 چشمے نکلے. 12 چشمے. اللہ. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، قرآن شریف کے اندر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کی لکڑی اس پتھر پر، پہاڑ پر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 12 چشمے نکالے. یہ 12 کیوں نکالے؟ ایک سے کام نہیں چل سکتا تھا کیا؟ اس لیے کہ اس قوم کے اندر 12 قبیلے تھے. تو کوئی قبیلہ پانی کے لیے ایک دوسرے سے نہ لڑے. پہلے نل ہوتے تھے نا سرکاری، اس پہ لڑائیاں ہوتی تھی. پہلے میں آؤں بعد میں تو آئے. اب تو سارے نل غائب ہو گئے، گھروں میں آ گئے. تو کہیں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑے گی. پانی کے حاصل کرنے پر ہر قبیلے والے کے لیے ایک ایک چشمہ دے دیا گیا. عین کہتے ہیں چشمے کو، عین یا نون، عین کہتے ہیں چشمے کو، پانی کا چشمہ. اچھا، آپ کے جسم میں ایک عضو ہے، عضو، اس سے آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں آنکھ. آنکھ کا نام عربی میں کیا ہے؟ عین. چشمے کو کیا عین کہتے ہیں؟ پانی کے. اور جسم کے عضو سے ہم دیکھتے ہیں، جس کا ہم آنکھ کہتے ہیں، اس کا نام بھی ہے عربی میں عین. یہ عربی کی نزاکت ہے. اور ایک چیز ہے جس کو عین کہتے ہیں، یہ جو گھٹنا ہے انسانی جسم کے اندر، باڈی کے اندر، پیس آف باڈی، اس کا نام بھی ہے عین. اس کو بھی عین کہتے ہیں. تو وہ یوسف علیہ السلام کے جسم پر کرتا تھا، اس کا معجزہ تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لکڑی تھی، اس کا یہ معجزہ ہے کہ مارتے اسے 12 چشمے پانی کے نکل گئے. اور ایک مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ کو نیکی سے یاد کرنا، اچھائی سے یاد کرنا. خبردار. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، لوگوں تم کو معلوم ہے ایمان میں سبقت کرنے والے کون ہیں؟ یہ مہاجرین کون ہیں، ان کے انصار کون ہیں، قربانیاں دینے والے کون ہیں، اپنا خون بہانے والے کون ہیں، اپنی اولادوں کو قربان کرنے والے کون ہیں، وطن سے بے وطن ہونے والے کون ہیں، ایمان لانے میں پہل کرنے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں. ان کا ذکر جب بھی کرو بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کرو. کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس سے ان کی بے ادبی ظاہر ہوتی ہو، شان میں ان کی استخفاف کا پہلو ہو. ایسے الفاظ استعمال نہ کرو. یہ تاکید اسلام کے اندر کی. قرآن مجید میں اس کے اشارے موجود ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے فرامین مبارک میں اس کے اشارے موجود ہیں. اہل سنت و جماعت کا یہی طریقہ ہے کہ صحابہ کو اچھائی دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی،
صحبت میں بیٹھے اٹھے, کھائے پیے, گفتگو کیے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا. یہ ایسے لوگ ہیں, یہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. رضی یا رضا, راضی ہو جانا. ان لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ایک جھاڑ کے نیچے بیعت کی تھی. لقد رضی اللہ عنہ, ان لوگوں سے بھی, ان صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کا لفظ بھی, بیعت کا عمل بھی, یہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے. ہم پڑھتے نہیں, ہمارا کچھ ہے, سمجھتے نہیں, ہمارا کچھ ہے, ورنہ قرآن میں تو سب موجود ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک اور کوئی تر ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں موجود, لیکن ہماری آنکھیں وہاں تک جاتی نہیں, ہم لے بھی نہیں جاتے جی. تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, یا رسول اللہ پانی کا بڑا کال پڑ گیا ہے, بڑا خیت ہو گیا ہے, پانی ختم ہو گیا, پیاس ظاہر ستانے لگے گی ہم کو, یا رسول اللہ پانی کا انتظام. صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا کہ دعا کرنا ہے, جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے, جو رجوع کرنا ہے اللہ سے رجوع کرنا ہے. صحابہ کرام کو تعلیم نہیں تھی ان کو, لیکن کدھر رجوع کیا ان صحابہ کرام نے, ان کا کیا عقیدہ تھا, ان کا کیا عمل تھا. اللہ کے رسول سے رجوع کیا, رسول اللہ پانی کا مسئلہ ہے, آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں, قربان جائیے صحابہ کرام کے عمل. یا رسول اللہ پانی کے مسئلے سے ہم دو چار ہیں, ہم کو نہیں معلوم یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. ہمارے لاکھوں وسائل اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے حل کیے. یا رسول اللہ پانی کا مسئلہ بھی آپ, اللہ کے رسول کی حکمت, راست اپنا معجزہ دکھانے سے ڈائریکٹ, کہیں قوم کچھ نہ سمجھ لے. آپ نے بتایا کچھ تو پانی ہوگا, یا رسول اللہ تھوڑا تھا, بالکل تھوڑا تھا. کہا کہ لاؤ, ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لایا گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, اپنا دست مبارک, دست محمدی کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن محمدی سے سمجھے. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ نے فرمایا لوگوں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تم سمجھ رہے ہو, لیکن یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, بظاہر دست محمدی ہے, بباطن دست ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, حضور کا ہاتھ, حضور کی انگلیاں, حضور کا جسم مبارک. دنیا کو علم نہیں ہے, قرآن علم دے رہا ہے, لیکن لینے کے لیے ہم تیار. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس برتن کے اندر رکھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پانی ابلنے لگا اور پورے لشکر کو کافی ہو گیا, اتنا پانی اس میں سے نکلا. 5 انگلیوں سے 5 ندیاں نکلی. پنج آب, اسی کو ملا کہتے ہیں پنجاب. پنجاب کو پنجاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں 5 ندیاں ہیں بڑی بڑی. پنج آب, جیسے پنچن کہتے ہیں, پنچن, پنجگن جیسے کہتے ہیں, ویسے ہی پنج آب. تو اتنا پانی نکلا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ ہے. تو وہ آثار مبارک جو لوگ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں, اس کی دلیل کہاں ہے؟ دیکھیے, کوئی بیٹا اگر اپنے باپ سے پوچھے کہ آپ میرے ابا ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا, دلیل کیا ہے اس کی, تو کیا دلیل ہوگی آپ بتائیے. ارے بھی چچا جان نے کہا, خالہ جان نے کہا, پھوپھی جان نے کہا. تو چچا جان, ماموں جان,
خالو جان کے کہنے پر ایک بیٹا اپنے باپ کو باپ ہونا تسلیم کر رہا ہے، اور سرکار کے منہ مبارک کے بارے میں کروڑوں کریں گے سرکار کے منہ مبارک کو، تو آپ بھی شک ہو رہا ہے. بات سمجھیے، لاکھوں کروڑوں صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یہ سرکار کا منہ مبارک ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سے بھی کوئی کہے کہ آپ مسلمان ہے کہ نہیں تو کتنا غصہ آتا آپ کو؟ ایسی تھے معاملہ. آپ مومن ہے کہ نہیں، غصہ آتا آپ کو؟ ایسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے بارے میں ہے کہ نہیں کہ وہ تو وہی غصہ آتا. آثار مبارک جو قرآن شریف کے اندر موجود، ایک قوم کے پاس تو ایک پورا صندوق تھا، صندوق، بکسا تھا بکسا، اس کے اندر کیا تھے؟ آثار مبارک. ایک پیغمبر کا عصا تھا، عصا، ہاتھ کی چھڑی. ایک پیغمبر کا لباس تھا، پوشاک، پیراہن، ڈریس جی. اور ایک پیغمبر کہتے نعلین، پاپو، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں چپل یا شوز. جب اس قوم پر کوئی مصیبت آتی، کوئی دوسرا دشمن حملہ آور ہوتا، تو اس بکسے کو، اس صندوق کو، جس کا نام تابوت سکینہ ہے قرآن مجید میں، اس کو سامنے رکھ کے دعا کرتے اے اللہ اس مصیبت کو دور فرما دو، اللہ اس صندوق کے صدقے میں مصیبت کو دور فرما دو. یہ دوسرے پیغمبروں کے آثار مبارک ہے، وہ سرکار کے آثار مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا؟ سمجھیے، یہ میلاد النبی سمجھنے کا مہینہ، جذبات کا مہینہ نہیں ہے، جذبے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات کیا ہے، صفات کیا ہے؟ جب ذات کا ہی علم نہیں ہے ان کو تو صفات کا علم کیا ہوگا؟ ہم اپنے سے ناواقف ہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، عربی میں کہا جاتا ہے جب کہیں یہ بات ہوتی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا. انسان پہلے اپنے آپ کو پہچان، جب اپنے آپ کو جو پہچان لے گا تو پھر یہ بھی پہچان لے گا کہ میرا بنانے والا کون ہے. عرف ربہ، اپنے رب کو بھی پہچان. رب کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ خود انسان ہے. یہ بھی کس نے بتایا؟ یہ بھی سرکار دو عالم اللہ کا صدقہ. اللہ پاک قرآن سمجھنے، حضور پاک کو سمجھنے، آثار مبارک کو سمجھنے، سیرت النبی کو سمجھنے، میلاد النبی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.